بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آیت 125. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لوٹنے کی جگہ بنا دیا اور امن کا گہوارہ بنا دیا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، سو تم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ یا ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو نماز کی جگہ بنا لو. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور وہاں پر عبادت کی غرض سے رکنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور بہت رکوع اور بہت سجدہ کرنے والوں کے لیے. اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کا امام بنا دیا، اور دنیا میں تمام مذاہب کو ماننے والے آج بھی اس بات پر ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہمارے ہیں. یعنی ہر کوئی ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کا دعویٰ کرتا ہے، ہر شخص ان کو امام مانتا ہے. یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصرانی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا کئی ایک جگہوں پر کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، اپنے رب کے انتہائی فرمانبردار تھے. حنیفہ، وہ یکسو مسلم تھے، یکسو، اسٹریٹ فارورڈ، اللہ نے جو کہا بس وہ کرنا جو بھی. تو اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام نہ ہی یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے، بلکہ وہ تو صاف ڈائریکٹ اللہ کی بات ماننے والے مطیع اور فرمانبردار تھے. تو جس میں یہ بات پائی جائے کہ وہ سب ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار ہے. تو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو یہ بہت بڑا اعزاز بخش دیا، اور پھر اس کے ساتھ ایک اور اعزاز بھی بخشا، وہ تھا ایک سرزمین کو، یعنی کہ گھر کو. کس گھر کو اعزاز بخشا؟ بیت اللہ کو. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لوٹنے کی جگہ بنا دیا. مثابتاً کا مطلب ہے جہاں لوگوں کا اجتماع ہوتا رہے، لوگ اکٹھے ہوتے رہے اور بار بار پلٹ کر آئے. لوٹنے کی جگہ ایسے بنایا کہ ہر وہ شخص جس کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی ہو، انتہائی کمزور ایمان بھی ہو، اس کا دل بھی مچلتا ہے اس گھر کی زیارت کے لیے. اور جو ایک دفعہ زیارت کر لیتا ہے اس کے بعد اس کا شوق بڑھ جاتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں دوبارہ جاؤں. تو لوگ بار بار اس گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ. یہ ہے لوٹنے کی جگہ. لوگ لوٹتے ہیں، اور اس کا بہترین مظاہرہ ویسے تو سال بھر ہوتا رہتا ہے، لیکن رمضان اور حج میں اس کا صحیح نظارہ کیا جا سکتا ہے کہ واقعی کیسے بیت اللہ لوٹنے کی جگہ لگے گئے. پوری دنیا سے مسلمان اسی گھر کی طرف لوٹ کر آ رہے ہیں، اور جو ایک دفعہ جاتا ہے وہ دوبارہ آنے کی بڑی کوشش کرتا ہے کہ یا اللہ دوبارہ سے اس گھر کی زیارت نصیب کر. یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے اس گھر کی زیارت نہیں کی اس کو اس گھر کی زیارت کا شوق ہوتا ہے، لیکن جو زیارت کر لیتا ہے اس کے دل میں پھر شوق نہیں بلکہ تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ ایمان کی علامت ہے.
دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس بیت اللہ کو امن بنا دیا، امن کی جگہ بنا دی۔ یہاں بیت اللہ سے مراد پورا حدود حرم ہے۔ امن کیسے بنایا؟ آج تک وہاں پر یہ قوانین لاگو ہیں اسلام کی طرف سے، شرعی قوانین کہ وہاں کسی کو تکلیف نہیں دی جائے گی، لڑائی جھگڑا وہاں پر نہیں کیا جائے گا، کہیں پر بھی نہیں کیا جائے گا۔ وہاں پر کرنا بڑا سخت اور کبیرہ گناہ ہے۔ وہاں کے جانوروں کو نہیں مارا جائے گا، شکار نہیں کیا جائے گا، وہاں کے درخت تک نہیں کاٹے جائیں گے، الا یہ کہ چند ایک چیزیں اس سے مستثنا ہے۔ تو یہ امن ہے، امن انسان ہی نہیں بلکہ جانوروں کو اور نباتات کو بھی وہاں پر امن نصیب کر دیا گیا۔ ایسی یہ حرمت اور تعظیم والا گھر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ بیت اللہ اور حرم کی فضیلت بیان کی تو ساتھ ہی کہہ دیا کہ تم لوگ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اس آیت کے دو طرح سے معنی ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم مقام ابراہیم پر نماز پڑھا کریں، 2 رکعت وہاں پہ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ یہ تجویز دی انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے بعد، کچھ وقت کے بعد یہ آیت نازل کر۔ عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ کئی ایک مواقع پر اللہ تعالیٰ نے جو میں نے بات کہی وہی قرآن پڑھ کر نازل ہوا، تو میں نے اپنے رب کی موافقت کی، یعنی جو میرے رب چاہتے تھے میری زبان سے وہ بات پہلے نکل آئی۔ ان میں سے ایک یہ بھی بات تھی، انہوں نے تجویز دی، اللہ تعالیٰ نے آیت آسمانوں سے نازل کر دی، اور یہ مقام ابراہیم جہاں بیت اللہ کا دروازہ ہے، اس دروازے کے بالکل سامنے وہ شیشے کا ایک چھوٹا سا ستون نما ہے، اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ تو طواف کرنے کے بعد 2 رکعت وہاں پر ادا کی جاتی ہے۔ یہ حکم ہے۔ ایک اس کا معنی یہ ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے جو کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ سے بھی مروی ہے، دیگر مفسرین سے بھی، وہ یہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ تم مقام ابراہیم کو عبادت کی، مصلی سے مراد ہے عبادت کی جگہ، کیونکہ نماز بھی عبادت ہے۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام کے جو کام انہوں نے کیے حج کے سلسلے میں، تم بھی سب لوگ اسی طرح سے کرو۔ تو پھر وہ حج کا جو پورے کا پورا طریقہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، تو وہاں سے لیا گیا اور اس کو لاگو کر دیا گیا، لازم اور فرض کر دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو مقامات ہیں، جہاں جہاں وہ گئے، جہاں جہاں وہ ٹھہرے، تم بھی وہیں پر جاؤ اور عبادات بجا لاؤ۔ اس آیت میں تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام باپ اور بیٹے سے ایک عہد لیا، اور دراصل یہ جو عہد ہے یہ ہم سب سے ہے، آپ سب جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب اور پوری دنیا کے مسلمانوں سے۔ وہ عہد کیا ہے کہ میرے گھر کو پاک رکھو۔ مراد اس سے یہاں پر بیت اللہ ہے، لیکن ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اللہ کے گھر یعنی تمام مساجد کو بھی پاک رکھے۔ پاک رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب ہے فزیکل پیورٹی، اور ایک ہے فزیکل نہیں بلکہ میننگ کے اعتبار سے، معانی کے اعتبار سے جو پیورٹی، دونوں طرح سے۔ فزیکل پیورٹی سے مراد یہ ہے کہ واقعی ظاہری صفائی ستھرائی، اس کے فرش کو صاف کرنا، دیواروں کو صاف کرنا، ان تمام چیزوں کی صفائی ستھرائی۔ اور یاد رکھیے، اللہ ہمیں توفیق دے، یہ صرف خادم مسجد کا کام نہیں ہوتا، یہ ہم سب کا کام ہے، اور بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جس کو یہ موقع ملے کہ وہ اللہ کے گھر میں صفائی کا اہتمام کرے، بڑے اعزاز کی بات ہے، اور یہ اعزاز ہمیں حاصل کرنا چاہیے گاہے بگاہے۔ خاص طور پر اہتمام کے ساتھ مسجد کی صفائی کرنی چاہیے، یہاں تک کہ اس کے وضو خانے وغیرہ ان کی بھی صفائی کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے اس کی پاکیزگی میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے کو یہ حکم دیا۔ فردر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، آپ نے فرمایا کہ محلوں میں مسجدیں بناؤ
اور آپ نے حکم دیا کہ ان مسجدوں کو پاک اور صاف صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کا اہتمام کرو، اور اسی طرح ان میں خوشبو کا اہتمام کرو۔ ان تنظف و تطیب، صفائی ستھرائی بھی ہو اور مساجد میں خوشبو کا اہتمام بھی ہو۔ کیوں؟ یہ سب تعظیم کی چیزیں ہیں، یہ سب آداب ہیں، اور یہ ادب اور یہ تعظیم ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے اسلام دیکھیے کہ مساجد سے ہمارا تعلق کیا جوڑ رہا ہے، اور ہم دیکھیے کہ ہمارا مساجد سے تعلق کیا ہے۔ کتنے دن گزر جاتے ہیں ہم نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ نماز کی روٹین ابھی تک نہیں بن پائے، تو کس طرح سے مساجد کا حق ادا ہوگا؟ یہ تو بعد کی چیزیں، جب ہم آئیں گے تو یہ چیزیں ان کا خیال رکھیں گے۔ اصل چیز مساجد کی آبادی میں یہ ہے کہ اس کو نماز پڑھ کر اس کو آباد کیا جائے، یہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے۔ مساجد کی آبادی کی دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درس ہو۔ یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں۔ اب جیسے کہتے ہیں کسی جگہ پہ ایڈمیشن لینے کے لیے بھائی بنیادی جو کرائٹیریا ہے، ایلیجیبلٹی کرائٹیریا، وہ یہ اور دو چیزیں ہیں، یہ اس کے بغیر تو آپ کا داخلہ ہے ہی نہیں نا۔ باقی چیزوں میں دیکھیں گے مساجد میں بنیادی پرائمری اور کور جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ دو ہیں۔ مساجد میں نماز کے وقت میں، فرائض کے وقت میں کوئی پیچھے نہ رہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جو مرد حضرات جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ کس قدر نفرت کا اظہار ہے۔ آگ ہم کسی کو میں کسی کو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آگ لگا دوں، کیا یہ نفرت کی معمولی چیز تو نہیں، نفرت والی انتہا ہے، انتہا۔ اور پھر کہا کہ اگر بچے اور خواتین نہ ہوتے گھروں میں کیونکہ ان پر جماعت سے نماز فرض نہیں، تو واقعی میں گھروں کو آگ لگا دیں۔ تو یہ بنیادی چیز ہے کہ نماز کے لیے مسجد میں آیا جائے، اور پھر یہ صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مساجد میں نماز ہے، نماز کے بعد بات ختم نہیں ہے، وہاں پر اس کتاب کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا درس ضرور ہونا چاہیے، لوگوں کی تعلیم ہونی چاہیے۔ آگے آیات بھی اس طرح کی آ رہی ہیں۔ تو کہا کہ میرے گھر کو پاک کرو۔ کن لوگوں کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے۔ عاکفین کا مطلب ہوتا ہے جو کسی جگہ پر جس کو ہم اردو میں مجاور کہتے ہیں نا، مجاور کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی ایک جگہ پر بس ٹک کے بیٹھ جائے، وہیں پر رہے، وہیں پر رات دن وہیں پر گزارے۔ تو بیت اللہ میں جو لوگ جاتے ہیں سبحان اللہ، اس کے ساتھ ان کی جو محبت ہے دلی، اس کا ایک نمونہ یہ بھی ہوتا ہے کہ رہائش ان کے پاس ہوتی ہے، ہوٹل کا کمرہ بہترین ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن بیت اللہ سے ان کا جانے کا دل نہیں چاہتا۔ جاتے ہیں، کھانا وانا کھاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ، یہ جو کہا جا رہا ہے طواف کرنے والوں کے لیے، اس میں طواف کی فضیلت ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے حکم دیا، انبیاء کو، انبیاء میں سے بھی سب سے افضل نبی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، کہ یہ لوگ جو اتنے عظیم ہیں، طواف کرنے والے، اس گھر میں بیٹھنے والے، اس گھر میں وقت دینے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، یہ اتنے عظیم لوگ ہیں کہ اللہ نے جد الانبیاء کو اور ان کے بیٹے کو حکم دیا، ان لوگوں کی خاطر گھر کو پاک رکھو۔ ان لوگوں نے آ کر طواف کرنا ہے، ان لوگوں نے آ کر رکوع اور سجود یعنی نمازیں پڑھنی ہیں، ان لوگوں نے آ کر یہاں پر قیام کرنا ہے۔ اور یہی حکم ہم سب کے لیے مساجد کے، کہ جن لوگوں نے نماز کے لیے آنا ہے یہاں پر، ان لوگوں کے لیے مساجد کو پاک کرنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب کر دیں کہ ہم واقعی اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ماننا اور اس کے بعد اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ اللہ